پھر میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا تھا میرے حبیب 70 دفعہ بھی پڑھے گا تو نہیں معاف کروں گا۔ پھر آپ کہنے لگے اگر میرا اللہ کہتا نا کہ میرے محبوب اگر تو 70 دفعہ ان کا پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ ایک منافق کے لیے جنازہ پڑھایا، پھر جنازے کے ساتھ چلے، انہیں پہنچنے سے پہلے قبر میں ڈال دیا، اس کو باہر باہر نکالو، سب کے سامنے اس کی میت کو نکالا، منہ سے لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ بھائیو، ہم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، تم نے اپنوں پہ توپیں کس لی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا۔ دنیا میں واحد کام ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ساری دنیا میں پھیلا اور پہنچا ہے۔ ان مجموعوں کو اللہ نے ایسے نہیں اکٹھا کیا ہے۔ کتنی دفعہ مسجدوں سے ہم نکالے گئے، نکل جاؤ تسی کافر ہو، نکل جاؤ، مسجد دھو، ارے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو دھونے کا حکم نہیں ہے۔ مسجدیں دھوئی گئیں۔ اور میں نیا گیا تھا تبلیغ میں، تو ایک مسجد میں گئے تو امام مسجد نے ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں نکالی کہ تم گستاخ رسول ہو، کافر ہو۔ میں تو پہلی دفعہ تھا، میں حیران پریشان، اور وہ جماعت والے سارے بھائی ان کے لیے دعا کرو، بھائی ان کے لیے دعا کرو۔ تو میرا اپنا دماغ وہ انالیسس کر رہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور بھری مسجد میں مسافروں کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے، اور یہ اس کو دعا دے رہے ہیں، تو ان میں کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، بندندیش کے کام آنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ اس کے اخلاق تو دیکھو، انک لعلی خلق عظیم، ان کے اخلاق تو دیکھو کہ قتل کرنے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ چاچے کا قاتل وحشی، حضرت حمزہ کا قاتل آ کر سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے، پناہ چاہیے۔ تو صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، قتل کر دیں۔ آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پناہ مانگ چکا ہے، شاید کلمہ پڑھ جائے۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے امتی ہو۔ وہ کلمہ پڑھ گئے۔ آپ نے کہا یار ایک بات تو بتا، میرا چچا تو بڑا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ جب وحشی نے کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ مجھے کہا تھا مطعم بن عدی نے کہ تو حمزہ کو قتل کر، یا علی کو یا محمد کو آزاد کر دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا، آپ تک میں پہنچ نہیں سکتا، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، اور میں غفلت میں وار کرتا ہوں۔ لیکن جب میں علی کے قریب ہوا تو وہ غافل نہیں تھے، ان کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چلے گا۔ پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا وہ دونوں طرف سے بے خبر ہو کر سیدھے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا ان پر میرا وار چل جائے گا۔ ان کو دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا، تو میں ایک طرف سائیڈ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بڑھتے 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 میرے قریب پہنچے تو میں سر اٹھا کے برچھا اٹھایا اور پھینکا، تو ان کے یہاں آنتوں کو کاٹتا ہوا پار نکل گیا۔ انہوں نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا، مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں پیچھے گرا اور پھر اٹھ کے بھاگا، اتنے میں آپ گر چکے تھے۔ اور پیچھے آواز آئی ابو عمارہ، ابو عمارہ، حضرت حمزہ کا ہائے ہائے ابو عمارہ سے پکارے جاتے تھے۔ یہ جو آپ نے سنا تو آپ کے روتے 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 داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس کو بھی جنت میں پہنچایا ہے، اس کو بھی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لے کر دیا ہے، اس کو بھی صحابی بنایا ہے۔ کس کے امتی ہو؟ صرف ایک جلسہ کرنے سے میرے نبی کا حق ادا ہو جائے گا؟ صرف ایک نعتیہ پروگرام سے میرے نبی کا ساری امت ذبح ہو جائے، میرے نبی کی ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔
تو بہت بڑا مجمع ہے، مجھے بھی روز نہیں آنا ہوتا، سال میں ایک آدھ دفعہ آنا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امتی بن کے رہو، سب کو گلے، سب کے گلے لگو، سب کو ساتھ لے کے چلو. یہاں بھی آ کر یہ آگ لگا رہے ہو. جو آپ نے کہا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، تو امت ہے کہاں؟ وہ تو ساری کافر ہو چکی ہے. یہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر. تو امت تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، امت تو ختم ہو گئی، وہ تو تمہارے فتووں نے ختم کر دی. کون ہے مسلمان باقی؟ اپنے محبوب کی لاج رکھو. احسان دانش نے ایک واقعہ لکھا ہے، انگریز کے دور میں دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا. اس نے کہا آج صرف 2 روپے؟ انہوں نے کہا استاد جی آج بڑا مال کمایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے، 4 قدم چلا تو مجھے یاد آیا اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا. میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے. یہ تو ایک چور کا جذبہ تھا. تم امت ہو کر کیا کر رہے ہو؟ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا دن بھی روشن ہے، اس کی رات بھی روشن ہے. اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی سیکھو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ ہم کوئی جماعت نہیں ہے. اسلام کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی زندگی، پسندیدہ زندگی اپناؤ، سیکھو کہ کل قیامت کو پیش ہو تو حوض کوثر سے تمہارا نبی تمہیں پلانے والا ہو. ان عورتوں کو اماں خدیجہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں عائشہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں ام سلمہ پلانے والی ہوں. ایسی زندگی گزار کے مریں یہ عورتیں کہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں بن کے اٹھائی جائیں، فاطمہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو، خدیجہ، عائشہ، ام سلمہ، ام حبیبہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو. اس زندگی سے واپس آؤ جس میں تہذیب کوئی نہیں، جس میں حیا کوئی نہیں، جس میں شرم کوئی نہیں. بھائیو، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ساری دنیا پھرتا ہوں، اس قدر نفرت کسی ملک میں نہیں جیسی پاکستان میں مذہب کے نام پر ہے. کہیں ایسی نفرت نہیں دیکھی اور کہیں ایسی کالی رات بھی نہیں دیکھی. لوگ حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، نہیں، میرے دیس کا ہر بندہ مجرم ہے. صرف حکمرانوں کے برا ہونے، بنو امیہ برے حکمران تھے لیکن اللہ کی مدد چل رہی تھی چونکہ عوام اچھے تھے. بنو عباس کوئی اچھے حکمران نہیں تھے، اللہ کی مدد تھی اس لیے کہ عوام اچھے تھے. میرا تو سب کچھ لٹ چکا ہے، میرا دین بھی لٹ گیا اور دنیا بھی لٹ گئی. ہم تو انسان ہیں، یہی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. میرے بھائیو، مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو. فرقوں میں جو تمہیں پسند ہے چلو اس پر چلو. دوسروں کو عزت دو، احترام دو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر تک نہ پہنچو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ایک جگہ میں اترا نماز کے لیے، 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت داڑیاں، پگڑیاں. میں نے کہا بھائی السلام علیکم. انہوں نے کہا